صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ روزے کی کچھ مسائل کل بیان ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد طہارت کی اور نماز کے مسائل تو آپ کے سامنے پہلے آئے تھے۔ اب زکوٰۃ کی کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ زکوٰۃ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن لوگ عموماً ان مہینوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ مسائل زیادہ پیش آتے رہتے ہیں، اور اس کے کچھ بنیادی مسائل انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ اس کی فرضیت زکوٰۃ، اس کی فرضیت یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جو پہلے سے چلا آتا رہا ہے، پہلی امتوں پر بھی جس طرح نماز، صیام، روزے فرض تھے، اس طرح زکوٰۃ بھی پہلی امتوں پر فرض تھا۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت یہ تو مکی دور میں ہوئی ہے، پھر مدینہ میں اس کی مقدار، نصاب وغیرہ، مصارف جہاں خرچ کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات مدینہ میں بیان ہوئی ہے۔ تو اسلام کا جو نظام معیشت ہے، یہ انتہائی عادلانہ نظام ہے۔ زکوٰۃ اس کا ایک شعبہ ہے، اور اس کے علاوہ اشتراکی نظام، سرمایہ دارانہ نظام، یہ دونوں نظام ظالمانہ ہے۔ دولت پر چند لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہے، اور امیر ہوتا جاتا ہے، غریب ہوتا جاتا ہے۔ اور اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ انتہائی عادلانہ نظام ہے۔ زکوٰۃ اس کا ایک شعبہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ دینے والا جو ہے اس کو بھی فائدہ دیتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور لینے والے کا بھی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ دینے والے کا بھی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اور لینے والے کا بھی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ کیونکہ دینے والے کا فائدہ تو اس لیے ہے دنیا اور آخرت کا کہ حب مال رأس کل خطیئہ، مال کی محبت یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب مال کی محبت، دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور دل میں جگہ بنا لیتی ہے، تو اس سے پھر دیگر برے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، حرص، طمع، ساری گناہ اس کی وجہ سے پھر پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر دوسروں کی حقوق مارے جاتے ہیں۔ یعنی انسان گویا کہ ایک درندہ بن جاتا ہے جب مال کی محبت دل میں جگہ پکڑتی ہے۔ لیکن جب ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اور اسی طرح صدقے خیرات کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ جو حب مال کا مرض ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ بہترین علاج ہے حب مال کا، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، جو اصول ہے اس کے مطابق اللہ کی رضامندی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے حب مال کا علاج ہو جاتا ہے۔ بند کے پاس مال ہوتا ہے لیکن
وہ جگہ جو ہے نا دل کے اندر نہیں پکڑتی. مال کی محبت کا حب مال جو ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے. جب حب مال کی مرض دل سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. شکر، صبر، دوسروں پر رحم، عدل وغیرہ، یہ صفات انسان کے اندر صفات حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور دوسری جانب جس کو مال دیا جاتا ہے، وہ اگر اس کو مال نہ دیا جائے، یعنی مالدار لوگ اگر غریبوں کا خیال نہیں کرتے تو اس کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتی ہے. حسد، جلتے ہیں. غریب اور مالداروں کے اندر وہ اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے. غریب مالدار اس پر ظلم یہ کرتا ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں دیتا، اور غریب جو ہے نا اندر اندر سے جلتا ہے اور اس کی جو ہے نا دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو جب آپس میں کیا ہو، معاشرے کے اندر آپس میں کیا ہو نفرتیں ہوں، تو یہی جو ہے نا اخلاقی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں. اس کی بجائے اگر مالدار غریبوں کو مال دے دیتا ہے تو غریبوں کے دلوں میں وہ نفرت کے جذبات پھر نہیں ہوتے، بلکہ مالداروں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک اجتماعیت قائم ہو جاتی ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، معاشرے میں امن ہوتا ہے اس کا. اور اسی طرح وہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کو مال مل جاتا ہے. اور غریب کا بھی دنیاوی فائدہ ہے. غریب کا بھی جو مالدار ہے اس کو بھی دنیاوی فائدہ بھی ملتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ بالکل ثابت ہے، تجربے سے بھی، روایات اور نصوص حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو بندہ مال دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، انفاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی باقی مال میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو دنیا کے اندر بھی مال دینے والے کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور مال لینے والا جو ہے غریب ہے، اس کا بھی دنیا کے اندر کیا ہے، دنیاوی فائدہ بھی اس کو ملتا ہے اور اخروی فائدہ بھی اس کو ملتا ہے کہ اس کے اخلاق پاک ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، بلکہ دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے جو دینے والے ہیں. اسی مضمون جو تمہارے سامنے آ گئی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے حبیب ان کے مالوں سے صدقہ لے لو. صدقہ لے لو، اور پھر وہ صدقے مصارف ہوتے ہیں، مصارف میں خرچ کیا جاتا ہے. تو طہرہم وتزکیہم بہا، اس مال کے ذریعے سے، دیکھو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ذریعے سے آپ ان کے دلوں کو پاک کریں گے. یعنی اخلاقی بیماریاں جو ہے وہ تزکیہم بہا، اور اس مال کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کی، سب کی، دینے والے لینے والے، ان کے دلوں کو بھی پاک کروں گے اور ان کی نفوس کا تزکیہ بھی کریں گے کہ ان کو اچھی اخلاق سے آراستہ کریں گے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو تم سود دیتے ہو تو یہ سود جو ہے اس لیے کہ یہ بڑھ جائے، لوگوں کے مال میں شامل ہو کر یہ بڑھ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتے ہو، چاہتے ہو، طلب کرتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کیا کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مال اس کا اللہ تعالیٰ کے آخرت میں بھی بڑھتا ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کے مال میں کوئی کمی نہیں آتی. تو زکوٰۃ یہ
بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی اس کی جیب سے کچھ نکل گیا ہے، اس لیے آزمائش تو ہے، آزمائش ہے بظاہر، کیونکہ بظاہر اس کے مال میں کمی آ جاتی ہے، لیکن در حقیقت اس کا جو لفظی معنی ہے نا، لفظی معنی زکوٰۃ کا لفظی معنی کے اندر، لغوی جو معنی ہے اس کے اندر یہی معنی موجود ہے، جو بعد میں زکوٰۃ دینے پر مرتب ہوتا ہے، جو ابھی بیان ہوا، کیونکہ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے اس کا معنی ہے پاک ہونا، بڑھوتری، بڑھنا اور پاک ہونا، کیونکہ اس سے مال بڑھتا بھی ہے اور اس سے انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اخلاق بھی پاک ہو جاتے ہیں، دینے والا جو ہے اس کی بھی اور جو لینے والا ہے اس کے اخلاق بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور اس کو بھی دنیاوی فائدہ ملتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے۔ تو زکوٰۃ میں جو کیا ہے دنیا اور آخرت کا کیا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی کچھ بنیادی مسائل پہ